السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانیں گے۔ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھیں۔ آپ کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ بعثت نبوی سے 7 سال پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 33 برس کی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زینب سے 3 سال چھوٹی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے ہوا۔ جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو عتبہ نے اپنے باپ ابی لہب کے حکم کے مطابق حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ چند دن بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان نے اسلام قبول کیا۔ وہ نہایت صالح اور مخیر نوجوان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دامادی کے لیے انہیں منتخب فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی دلی خواہش بھی یہی تھی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہی میں حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ مکہ میں کفار نے جب مسلمانوں کو بے حد ستایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبش کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عثمان بھی حضرت رقیہ کے ہمراہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی بیوی کے ہمراہ ہجرت کی ہے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس مکہ تشریف لے آئے، لیکن کفار کی ایذا رسانیاں پہلے سے بھی بڑھ گئی تھیں۔ چنانچہ دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب عرصہ تک ان کی کوئی خبر نہ ملی تو رسول اللہ کو بہت فکر ہوئی۔ ایک دن کسی عورت نے آ کر خبر دی کہ میں نے عثمان اور رقیہ کو بچشم خود حبش میں بخیریت دیکھا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا۔ کافی عرصہ بعد حبشہ میں قیام کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ کچھ دوسرے مسلمانوں اور حضرت رقیہ کے ہمراہ انہوں نے مکہ کی طرف ہجرت کی اور پھر چند دن کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت رقیہ کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ وہاں حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ بن ثابت کے گھر اترے۔ کچھ عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے گئے۔ 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چیچک نکلی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ روانگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ وہ رقیہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ ہی میں ٹھہریں۔ اس کے عوض اللہ تعالیٰ انہیں جہاد میں شریک ہونے کا ثواب بھی دے گا اور مال غنیمت سے بھی انہیں حصہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان حضرت رقیہ کے پاس ہی ٹھہرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بدر ہی میں تھے کہ حضرت رقیہ کی تکلیف بڑھ گئی اور انہوں نے 21 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ عین اسی وقت جب قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، حضرت زید بن حارثہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ میں داخل ہوئے۔
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کی وفات کی اطلاع پا کر بہت مغموم ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مدینہ واپس تشریف لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بھی اپنی بہن کی قبر پر تشریف لائیں اور قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کے کناروں سے ان کے آنسو پونچھتے رہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قیام حبشہ کے دوران میں ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ان کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا۔ انہی صاحبزادے کے نام کی نسبت سے حضرت عثمان نے اپنی کنیت ابو عبداللہ اختیار کی تھی۔ حضرت عبداللہ کی عمر ابھی 6 برس کی تھی کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری، جس سے تمام چہرہ متورم ہو گیا، اور اسی تکلیف سے جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عثمان نے قبر میں اتارا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں بے حد محبت تھی۔ ان کے تعلقات اتنے خوشگوار اور مثالی تھے کہ لوگوں میں یہ مقولہ ان کی نسبت بطور خاص مشہور ہو گیا، یعنی احسن الزوجین رحم الانسان رقیۃ وزوجہا عثمان، یعنی رقیہ اور عثمان سے بہتر میاں بیوی کسی انسان نے نہیں دیکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، میرے رب کی اطاعت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی حلاوت پردہ ہے، تقوی کی علامت پردہ ہے، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، يدنين مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، پردے میں رہنا ہی میری حیا کی قوت ہے، پردے میں رہنا ہی میرے حسن کی زینت ہے، میرے دل کی حفاظت پردہ ہے۔